اس لیے تو کہا ماہ رحمان. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج بیان تھوڑا سا مختصر ہوگا، مجھے ایک اور جگہ جانا ہے. آج ہم نے رمضان 2022، آج ہم نے 11واں پارہ پڑھا ہے مکمل. 11ویں پارے کے شروع میں سورہ توبہ ختم ہو رہی ہے اور پھر سورہ یونس شروع ہو رہی ہے، پھر پوری سورہ یونس اسی پارے میں ہے. سورہ توبہ میں نے عرض کیا تھا کل کے بیان میں مکمل جہاد کا تذکرہ ہے. اس کی ایک آیت بہت امپورٹنٹ ہے، بلکہ دو آیتیں، ساری آیتیں ہی اہم ہیں لیکن جو میرے ذہن میں آیا کہ ان کو بیان کرنا چاہیے. ایک تو منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی اور اس مسجد میں بیٹھ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہاں کبھی بھی نماز نہ پڑھیں، اور اس کو نام دیا مسجد ضرار، نقصان پہنچانے والی. اور اس کے مقابلے میں مسجد نبوی کا ذکر کیا یا مسجد قباء کا، کہ جس مسجد کی بنیاد تقویٰ اور اللہ کی رضا پر ہو آپ اس میں نماز پڑھا کریں. تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ دین کے لیبل پہ بھی لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. آج لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. جہاں بھی دیکھا چار دیواری ہے، اس میں کچھ یتیم بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں جا کے محتمم کو چندہ دینا شروع کر دیا. تحقیق کرتے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے اور اس نے چار دیواری کے نام پہ پیسہ کمانے کا ایک ادارہ بنایا. وہ بہت آسان ہے. پاکستان میں آپ کوئی پلاٹ خریدیں، چار دیواری کھڑی کریں، اس پہ کوئی یتیم بچوں کو لا کے ڈال دیں، قاری صاحب کو بٹھا دیں تنخواہ پہ. وہ قاری صاحب تو بیچارہ اخلاص سے پڑھاتا رہے گا، لیکن آپ اس کے نام پہ جو کروڑوں روپے کماؤ گے وہ آپ جانو اللہ جانے. لوگ کہتے ہیں رسیدیں کٹ جاتی ہیں، تو رسیدیں کاٹنا 10 20 رسیدیں چل رہی ہوتی ہیں. رسیدوں کے نام پہ تو رسیدیں تو کوئی بھی بنا سکتا ہے. تو پھر جب ایسے مدرسوں میں کوئی غلط کام ہوتا ہے، کوئی چوری ہوتی ہے، کوئی بدفعلی ہوتی ہے، تو بدنام کرتے ہیں دیکھو دینی مدرسے ایسے ہوتے ہیں. دینی مدرسے خراب نہیں ہوتے، نہ دینی طلبہ خراب ہوتے ہیں. خراب لوگ بعض دفعہ دین کا لیبل لگا لیتے ہیں. خراب لوگ بعض دفعہ مدرسے کے نام پہ دکان چلاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دینی مدرسے خراب ہوتے ہیں یا مدرسے میں پڑھنے والے بچے خراب ہوتے ہیں. بعض خراب لوگ مدرسوں میں آ جاتے ہیں، بعض خراب لوگ مدرسہ بنا لیتے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ یہ جگہ پیسہ دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے. مسجدیں بکتی ہیں لاکھوں روپے میں، بعض دفعہ چندے ہوتے ہیں ان میں. بعض مسجدیں عمومی طور پر تو ایسا نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ مسجد کی انتظامیہ کما رہی ہوتی ہے، نوٹ چھاپ رہی ہوتی ہے مسجدوں کے نام پہ. پھر ایک مسجد فروخت کی اتنے کروڑ میں، دوسرے نے خریدی اور پھر اس پہ وہ نوٹ چھاپتا ہے چندے کے نام پہ. پھر یہ بڑا دھندے ہو رہے ہیں یہاں پہ. تو اس لیے میں نے تو یہ منافقین والی آیت پڑھی ہے نا، اس کا مطلب مسجدوں سے بدگمان کرنا، خدا نخواستہ مدرسوں سے بدگمان کرنا نہیں ہے. مدرسے میں چندہ دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یہ خوب سمجھ لیں. اگر آپ اس نام پہ مدرسے میں چندہ دینا چھوڑ دیں کہ فراڈ ہوتا ہے، تو جو صحیح مدرسے ہیں ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. دین کہاں سے لوگ سیکھیں گے؟ گورنمنٹ تھوڑی سکھائے گی دین آپ کو. گورنمنٹ جب دین کنٹرول میں لیتی ہے نا، تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر فتوے بھی گورنمنٹ کی مرضی کے ہوتے ہیں، پھر مولوی بھی سرکاری ہوتے ہیں. گورنمنٹ سے علماء کا اچھا تعلق پیدا کر لینا یہ برا عمل نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتے ہیں کہ پھر آپ کی زبان آپ کی نہیں رہتی. پھر گورنمنٹ اپنے مطلب کے لوگوں کو اوپر لاتی ہے جو ان کے مطلب کی باتیں کریں، اس سے بعض دفعہ دین تبدیل ہو جاتا ہے. تبھی آپ دیکھیں ہمارے جتنے بڑے بڑے ائمہ تھے نا، مجتہدین، جنہوں نے ریسرچ کا کام کیا ہے، عام طور پر انہوں نے اپنے آپ کو سرکاری عہدوں سے بچایا ہے. امام ابو حنیفہ کو قاضی بنانے کی کوشش کی گئی، انہوں نے قبول نہیں کیا. وجہ کیا تھی کہ اللہ
ان سے بہت بڑا کام لے رہا تھا. 50% امت اب تک ان کو فالو کر رہی ہے, پہلے تو 50% سے بھی زیادہ. تو اگر گورنمنٹ کا عہدہ قبول کر لیتے اور خلیفہ گن پوائنٹ پہ کوئی فتوے دلوا دیتا تو امت کا ان پر ہمیشہ کے لیے اعتماد ختم ہو جاتا. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ لیول پہ پہنچ چکا ہے تو آپ اس کو حکومت کا پٹھو کہنا شروع کر دیں. جب تک آپ کے پاس یقینی دلیل نہ ہو, محض علامتوں سے کسی پہ فتوے دینا جائز نہیں ہے. اہل حق علماء میں بہت سے ایسے بھی گزرے ہیں جو باقاعدہ سرکاری عہدوں پہ گئے ہیں اس نیت سے کہ اگر ہم نہیں گئے تو کوئی 2 نمبر چلا جائے گا. یہ بھی بہت ہوا ہے, اس کی پاکستان میں مثالیں ہیں. کچھ ایسے سرکاری ادارے بنے, حکومت نے صحیح علماء سے رابطہ کیا, صحیح علماء نے گورنمنٹ کو لفٹ نہیں کرائی, وہ 2 نمبر لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے. تو اس لیے اس میں دونوں پہلو ہیں, دونوں پہلو سے غور کرنا چاہیے. لیکن بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ بعض دفعہ انسان غلط بیانی سے کام لے رہا ہوتا ہے, وہ اس کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہوتی, اور بعض دفعہ لوگ الزام بھی لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا پیچیدہ موضوع ہے, بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے, کہیں اور میں چلا گیا. سعودی عرب کی حال دیکھ لیں نا آپ. سعودی عرب کا, سعودی عرب میں آج سے تقریباً میرا خیال ہے 1980s کی بات ہوگی, 80 سے لے کر 89 تک سعودی عرب میں کچھ مسائل میں تحقیق ہوئی تھی جہاں اکثریت علماء نے ایک رائے قائم کی, مگر مشہور جو فتویٰ سعودی عرب میں ہوا ہے وہ اس کے خلاف ہوا ہے. کیوں؟ پورے سعودیہ کے علماء ایک طرف تھے اور 2-4 علماء دوسری طرف, لیکن وہ 2-4 علماء چونکہ سرکاری عہدوں پہ تھے تو فتویٰ کس کا مشہور ہوا؟ ان کا ہوا, اور تمام علماء کے فتوے کو نظر انداز, وہ فتویٰ کالعدم ہو گیا ایک قسم کا. تو جب سرکاری عہدے پر آپ ہوتے ہیں نا تو آپ کی بات سنی جاتی ہے, آپ کے پاس وسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل حق کو کوشش کرنی چاہیے آگے جانے کی. خیر, اب بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, یہ دیکھو جو تبدیلی اس وقت ہو رہی ہے نا دنیا میں, اس کو اسلام نہ سمجھو, خوب سمجھ لیں. جو 1400 سال سے ہو رہا ہے نا وہ اوریجنل اسلام ہے. اس زمانے میں قرآن و حدیث کے نام پہ دین میں بڑی بڑی تبدیلیاں شروع ہو گئی ہیں. وہ سعودی عرب بھی ہو سکتا ہے, وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے, وہ ہندوستان بھی ہو سکتا ہے, وہ جاپان بھی ہو سکتا ہے, غیر مسلم کنٹری بھی ہو سکتا ہے, وہ امریکہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن و حدیث کی وہ تحقیق جو صدیوں سے جس تحقیق پر امت عمل کر رہی ہے اس کے خلاف جاؤ گے, چاہے تراویح کا مسئلہ ہو, چاہے طلاق کا مسئلہ ہو, چاہے خلا کا مسئلہ ہو, چاہے موسیقی کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, اس تحقیق کو اٹھا کے کہاں پھینک دو؟ دیوار پہ. وہ تحقیق اٹھا کے دیوار پہ دے مارو. ایک مثال دے کے بس میں آگے چلتا ہوں, یہ پھر ٹاپک لمبا ہو جاتا ہے. میں 2003 یا 4 کی بات ہے, میں وزیر آباد میں تھا, تو مجھے نہیں پتا تھا طلاق کا مسئلہ اتنا زیادہ وہاں ہو گیا کہ سبھی فتویٰ دینے لگے 3 طلاق 1 ہوتی. میں نے اسے بڑی ریسرچ کی. تو ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ اہل حدیث تھے, مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ اس تحقیق کو نہیں مانتے جو ہماری تحقیق ہے, لیکن دنیا نے ماننا شروع کر دیا ہے. میں نے کہا مثال کے طور پر؟ پھر انہوں نے مثال دی. سوڈان میں 1900 فلاں میں اسمبلی نے قانون پاس کیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں 1 شمار ہوں گی آج کے بعد سے. تو سوڈان میں گورنمنٹ لیول پر علماء نے اس قانون کو پاس کروا لیا. پھر انہوں نے کہا پاکستان میں 1965 میں جو آئلی قوانین بنے ان میں یہ تھا کہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں تو وہ کالعدم شمار ہوں گی. مصر میں 1900 فلاں میں یہ قانون پاس ہوا کہ آج کے بعد کسی نے اکٹھی 3 دی تو کتنی شمار ہوں گی؟ 1. اس طرح نہ کئی ملکوں کے انہوں نے نام لیے. میں نے کہا حضرت آپ ہوش کے ناخن لیں, آپ بات کیا رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے خلاف جا رہی ہے ساری دلیل. سوڈان میں اسلام آج آیا ہے کیا ہے بھائی؟ سوڈان میں اسلام تو 1300 سال پہلے آیا تھا. 1300 سال سے سوڈان کی عدالتوں میں اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 سمجھا جاتا تھا. 1960 یا 70 یا 65 یا 20ویں صدی میں آ کے ان کو کیا قرار دیا جا رہا ہے؟ 1. تو آج کے سوڈان کی حکومت کو آپ دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہو,
اور جب سے سوڈان میں اسلام آیا تھا اس وقت سے وہ گھاس کھا رہے تھے کیا بیٹھ کے؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں, وہ گھاس کھا رہے تھے کیا؟ میں نے کہا, آپ نے کہا 1945 یا پتہ نہیں 65, یہ مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے, مصر کی اسمبلی نے قانون پاس کر دیا نا, پرانے قانون کو چینج کیا ہے. پاس کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نئے سرے سے, پرانا قانون جو مصر میں چلا آ رہا تھا کہ 3 طلاقیں ایک ہوں گی, مصر کی اسمبلی میں وہاں کے علماء کی مشاورت سے قانون پاس ہوا کہ آج کے بعد 3 طلاقیں کتنی ہوں گی؟ ایک. میں نے کہا میرے بھائی مصر میں اسلام حضرت عمر کے دور سے آیا ہے, اس وقت سے لے کر آج تک مصر کی عدالتیں فیصلہ کرتی رہی ہیں, 3 ہوتی ہیں. آج جو قانون تبدیل ہو رہا ہے اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے, اور عمر بن خطاب کے دور سے جو مصر میں اسلام آیا اور اس وقت تک 3 کو 3 سمجھا جاتا رہا, اس کو تم قرآن و سنت کے کیا کہہ رہے ہو؟ خلاف کہہ رہے ہو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. میں نے کہا پاکستان میں جو آئلی قوانین ایوب خان نے بنائے تھے, پاکستان بر صغیر میں آتا ہے, بر صغیر میں اسلام محمد بن قاسم دیبل 92 ہجری میں, 92 ہجری, کتنے سال ہو گئے بھائی؟ 1300 سال سے زیادہ ہو گئے, 1300 سال سے زیادہ. اس وقت بر صغیر میں اسلام آیا اور بالآخر ہوتے ہوتے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برما پورے خطے میں پھیل گیا. اس وقت سے لے کر 1965 تک 3 طلاقوں کو کتنا سمجھا جاتا تھا؟ 3. حتیٰ کہ اس قانون کو انگریز بھی چینج نہیں کر سکا. پھر 1965 میں ایوب خان نے آ کے اس کو مصر سے ایک مولانا منگوائے, 2-4 مولانا, اور آئلی قوانین کی ایسی کی تیسی کر دی, طلاق کے قوانین کی بڑا ہی بگاڑ کے رکھ دیا نا. میں نے کہا آپ ان اسمبلیوں کے ہمیں حوالے دینے کی کوشش مت کرو. تو اسی طرح سعودی عرب میں آج اگر 10 رکعت تراویح شروع ہو رہی ہے تو بعض لوگ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں, وہ دیکھو سعودی عرب میں بھی 10 شروع ہو گئی, اس کا مطلب 20 رکعت سنت نہیں ہے. بھائی مکہ اور مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ میں جب سے 20 رکعت تراویح شروع ہوئی ہے, پورے عالم اسلام میں شروع میں ایسا ہوا کہیں 16 کہیں 40 بھی ہوئی ہیں, اور اس سے کم تو ہمیں ملتی نہیں ہے. موطا کی ایک روایت میں ہے کہ 13, ایک میں آتا ہے 8 اور ایک میں آتا ہے 20. 13 اور 8 والی کو علماء نے مضطرب کہہ کے رد کیا ہے, تبھی امام مالک نے خود ان روایتوں کو نہیں لیا. اور ویسے بھی حضرت عمر نے اگر 13 یا 8 شروع کی ہوتی تو پورے عالم اسلام میں اس وقت کہیں تو 8 یا 12 یا 13 ہو رہی ہوتی نا, کوئی ایک روایت تو ملتی, ایک بھی نہیں ملتی, کم سے کم 16 کی, پھر 16 سے 20, زیادہ تر 20, پھر 20 سے بھی زیادہ ملتی ہیں. تو چاروں ائمہ کرام نے جب تحقیق کی آج سے ہزاروں سال پہلے, تو ان کی رائے حضرت عمر کے عمل کی وجہ سے یہ قائم ہوئی کہ اس میں سنت عمل کتنا ہے؟ 20 رکعت. اس وقت سے لے کے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں آج تک سن 2021 تک, آج تو 22 ہے نا, پچھلے سال کرونا تھا, اس سے پہلے سن 2020 تک کتنی رکعتیں تراویح ہو رہی ہیں؟ 20 رکعتیں سنت سمجھ کے. آج اگر حرم میں ہمیشہ کے لیے بھی 10 ہو جاتی ہیں تو میرے بھائی اسلام وہ ہے جو قدیم ہے, قرآن و سنت کی وہ تشریح جو پہلے علماء کر چکے ہیں, پوری امت اس پر. آج کی تشریحات پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. آج حکومتوں کے دباؤ ہوتے ہیں, آج مفادات ہوتے ہیں, کسی پہ ہم الزام نہیں لگا رہے. آج بعض دفعہ سوچنے میں غلطی کرتا ہے انسان, قرآن و حدیث کا اپنی طرف سے مفہوم مراد لے رہا ہوتا ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی عام طور پر صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس کے تو بہت آسان جواب ہے. اس حدیث سے تراویح پر استدلال کرنا تو اتنا غلط ہے, اتنا غلط ہے, میں حیران ہوتا ہوں. بھائی نبی اگر 8 رکعت پڑھتے تھے تو کیا جماعت سے پڑھتے تھے؟ آپ جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی تو آخری وقت میں پڑھتے تھے, آپ عشاء کے بعد کیوں پڑھتے ہیں؟ دوسری بات یہ, بخاری ہی میں دوسری حدیث بھی تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ, رمضان میں جو رات کی عبادت خاص طور پر اس کی تعداد مقدار وہ رمضان کے علاوہ کی تعداد سے زیادہ. بخاری ہی کی دوسری حدیث اس حدیث کے کیا ہے؟ اگینسٹ ہے. تو اس کو کیوں لیتے ہو, اس کو کیوں نہیں لیتے؟
دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں. اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے نا کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے, یہ مسترب ہے, کیونکہ دوسری حدیث بالکل اس کے اگینسٹ ہے. جب دو حدیثیں بالکل ایک جیسی سند کی ہوں اور ایک دوسرے کی اگینسٹ ہوں تو ان میں کسی سے بھی آپ استدلال نہیں کر سکتے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بخاری میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات میں اپنی 60 بیویوں سے ہم بستری کی, دوسری میں آتا ہے 100 بیویوں سے کی. 60 اور 100 کے عدد ایک دوسرے کے بالکل کیا ہیں, اپوزٹ. اب آپ ایک عدد کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں دونوں ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں. ہم یہ کہیں گے بہت کثرت سے ازواج تھیں, صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے, یا ہم کچھ اور تعویل کریں گے. حفیظ کل ما لم یحفظہ الآخر, کہ ایک نے 100 کا عدد کہا, ان کو تھا کہ 100, ایک نے کہا کہ 60 کا تو مجھے یاد ہے, اس سے اوپر کا یاد نہیں ہے. لیکن ترجیح اس میں جو زیادہ بیان کر رہا ہے نا اس کو دی جائے گی, اس لیے کہ جو کم بیان کر رہا ہے وہ یہ سوچ کے بیان کر رہا ہے کہ اس سے زیادہ کا مجھے علم نہیں ہے. تو یہاں حضرت عائشہ جو 8 رکعت والی حدیث بیان کرتی ہیں, اور پھر نبی سے ہی منقول ہے بخاری میں ہی کہ رمضان میں تعداد مقدار زیادہ ہوتی تھی, اس سے پتہ چلتا ہے یہ 8 سے زیادہ. یہ تو اگر ہم بخاری کی اس حدیث کو تراویح پہ فٹ کر لیں تو میں بیان کر رہا ہوں, تو بھی 8 رکعتیں ثابت نہیں ہوتی, بلکہ بخاری ہی میں اس کے اگینسٹ دوسری حدیث موجود ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا تراویح کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تراویح کی نماز. تراویح کی نماز کا جس حدیث سے تعلق ہے نا وہ بخاری کی حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نکلے اور آپ نے 3 دن نماز پڑھائی, بہت بڑی تعداد تھی. اس کے بارے میں وہ کتنی رکعتیں تھیں اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث واضح موجود نہیں ہے. ایک ضعیف حدیث ہے کہ 20 رکعتیں تھیں. علماء نے کہا کہ ضعیف حدیث اگر کسی صحیح دوسری روایت سے اس کی تائید ہو جائے یا تعامل امت سے اس کی تائید ہو جائے تو پھر اس میں ضعف ختم ہو جاتا ہے. تو ضعیف ہونے کے باوجود حضرت عمر اور اسلاف کا جو عمل تھا جو عالم اسلام میں پھیل چکا تھا, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح شروع کی ہے نا تو ائمہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ ما رأیت عمر مبتدعا, ہم حضرت عمر کو بدعتی نہیں سمجھتے. حضرت عمر نے ایک کام کیا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل نہ ملے, یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل. تو چونکہ حضرت عمر سے 20 رکعتیں جو صحیح سند ہے, اگرچہ وہ حدیث مرسل ہے, ہمارے اہل حدیث بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ جو حضرت عمر سے 20 رکعتیں بیان کر رہا ہے اس نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا, لہذا یہ حدیث منقطع, درمیان میں راوی کیا ہے, شارٹ ہے. اس کا علماء نے جواب دیا ہے, مجتہدین نے وہ جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو تعداد رکعات ہے نا یہ جب پورے عالم اسلام میں جب یہ پھیلی ہیں تو یہ چیز ایسی نہیں ہے جو مشہور نہ ہو. تو جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں, جو کھلے عام سب اس کو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں بیان کرنے میں سند کی محتاج نہیں ہوتی. اور یہ کسی دیوبندی کا قول نہیں ہے, یہ سعودی عرب کے عرب عالم ہی کے قول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سعودی عرب میں آج سے چند سال پہلے 20 رکعتوں کو ختم کرنے کی جب کوشش کی تو مدینہ یونیورسٹی کے جو چانسلر تھے عطیہ سالم, انہوں نے کتاب لکھی کہ 1000 سال سے زیادہ مکہ مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. اس کا انہوں نے اس میں جواب دیا ہے کہ یہ جو حضرت عمر سے 20 رکعتیں منقول ہے نا, حدیث مرسل کہتے ہیں راوی اپنے سے اوپر کے راوی کا نام حذف کر دے, تو انہوں نے کہا اس کے مرسل ہونے سے حدیث ضعیف نہیں ہوگی کیونکہ یہ چیزیں شہرت کی بنا پر بیان کی جاتی ہیں. تراویح کوئی بند کمرے میں چھپ کے تھوڑی ہو رہی تھی, ساری دنیا دیکھ رہی تھی کتنی رکعتیں ہو رہی ہیں. تبھی محدثین نے, علماء نے, فقہا نے جو فتویٰ دیا نا 20 رکعتوں کا, تو ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس صحیح سند سے یہ بات پہنچی. انہوں نے کہا شہرت ہے اس کی. امام شافعی سے پوچھا, امام شافعی سے, کہ آپ کے پاس تراویح کے سنت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا سارے مکہ والے 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو تواتر سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے نا حضرت عمر کے دور سے, یعنی حرم میں 20 رکعتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں, تو امام شافعی نے اس عمل سے استدلال کیا. حالانکہ امام شافعی کا زمانہ تو بہت قدیم ہے. امام بخاری کے استاذ تھے امام احمد کے استاذ ہیں امام شافعی. امام شافعی کے استاذ ہیں امام محمد اور امام مالک, اور امام مالک سے اوپر کا درجہ تابعین کا شروع ہو جاتا ہے. 2 صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اسلام آئے ہوئے دنیا میں 100 سال ہوئے ہیں. 100 سال کے بعد امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں, ہم مکہ میں لوگوں کو کتنی پڑھتے ہوئے پا رہے ہیں, 20 رکعتیں.
مکہ سے کتنا دور ہے کوفہ اور بصرہ جہاں حضرت علی کی خلافت قائم ہوئی تھی, وہاں عبداللہ بن مسعود کتنی پڑھ رہے تھے؟ 20 رکعتیں. ان کے شاگرد ان سے یہی نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد جب ایک چیز پر جمع ہو گئی, اور پھر علامہ شامی نے آج سے 150-200 سال پہلے لکھا ہے پوری روئے زمین پر کہیں بھی 20 رکعت سے کم ایک رکعت بھی نہیں ہو رہی. تو کیا علامہ شامی کے دور میں امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی؟ حالانکہ صحیح حدیث میں ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تو ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ صحیح بخاری کی اس 8 رکعت والی حدیث کو کہتے ہو نا کہ وہ اصل ہے, تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ انفرادی پڑھی گئی ہے, آپ جماعت سے کیوں پڑھتے ہو؟ آپ رکعتیں نبی سے لے رہے ہو, جماعت کس سے لے رہے ہو؟ حضرت عمر سے. یہ غلط ہے. نمبر 2, وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی گئی ہیں, آپ کب پڑھ رہے ہو؟ عشاء کے فوراً بعد پڑھ رہے ہو. بعض لوگ یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ نفل نماز ہے, اس میں کوئی عدد متعین نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو. خوب سمجھ لیں, نفل نماز میں جماعت لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے جب تک آپ کے پاس اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً یا دلالتاً نہ ہو. صراحتاً کا مطلب نبی سے سند ہو, دلالن کا مطلب صحابہ نے کیا ہو, صحابہ کا عمل یہ بتا رہا ہو کہ نبی نے کیا ہوگا. بعض چیزیں صراحتاً ہوتی ہیں, بعض کیسے ہوتی ہیں؟ دلالتاً. دلالتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا, سورج کی روشنی دیکھ کر یقین ہو رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے, تو صحابہ کا عمل دیکھ کر یقین ہو گیا کہ یقیناً نبی نے یہ عمل کیا ہے. اس کو کہتے ہیں دلالتاً. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی عدد متعین نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو, اور ہم 8 اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے 20 کو سنت قرار دے دی ہے, تو جتنی چاہے پڑھ لو. خوب سمجھ لیں, عبادت توقیفی ہوتی ہیں, ان میں اپنی رائے کا دخل نہیں. توقیف کا مطلب یہ ہے کہ جن کیفیات کے ساتھ جس طرح منقول ہے اس میں آپ اپنی طرف سے کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتے. میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ نفل نماز اس طرح لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا جماعت کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے. تو جتنی رکعتوں کا ثبوت ہوگا اتنی جائز ہوں گی, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی, نہ اس سے کم کی ہمیں اجازت. کم کی اجازت کا مطلب اس سے کم کو سنت قرار دینا. سنت سمجھ کے کوئی چھوڑ دیتا ہے ایک الگ بات ہے, پورے رمضان ہی نہیں پڑھتا, لیکن اس عدد میں تبدیلی نہیں کر سکتا وہ. تو لوگوں نے نا اس پہ کمنٹس میں بڑا مذاق اڑایا کہ لو بھائی نیا فتویٰ آ گیا. تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں, اگر یہ جائز ہے تو عید کی رات بھی کر لو نا یہ کام. بھائی اگر یہ تہجد ہے اور جماعت کے ساتھ جائز ہے تو آپ عید کی رات کر لیا کرو, پھر اگلے دن بھی کر لیا کرو. یہ کیا بات ہے کہ چاند نظر آیا, جتنی رکعتیں تراویح کی تھیں وہیں چھوڑ کر مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. کیوں؟ اب اس کو جماعت سے پڑھنا, اس نفل نماز کو اس طریقے سے, یہ عمل کیا بن جائے گا؟ بدعت. تو اس کے لیے ثبوت چاہیے, جتنی رکعتوں کا ثبوت ہوگا اتنی ہی سنت ہوں گی, اس سے کم کوئی سستی کی وجہ سے نہ پڑھے ایک الگ بات ہے. جیسے ظہر سے پہلے 4 سنتیں سنت ہیں, اس میں 2 کو سنت نہیں کہہ سکتے. ہاں کوئی سستی کی وجہ سے پوری 4 چھوڑ دے یا 2 پڑھ لے, وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو تراویح کوئی 10 پڑھ لے, کوئی 8 پڑھ لے, کوئی 4 پڑھ لے, کوئی 16 پڑھ لے, یہ اس کا اپنی ٹینشن ہے. سنت عدد وہ 4 کو یا 8 کو یا 12 کو یا 16 کو نہیں کہہ سکتا. سنت عدد اتنی کو کہے گا جتنی خلفائے راشدین سے منقول ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر کسی نے اس میں کمی کی ہے تو ان کی ذاتی رائے ہے. ہم ان ائمہ کی رائے کو اور حضرت عمر کی رائے اور عثمان اور علی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں باقی مجتہدین کی رائے پر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اور ایک اہم ترین بات میں نے یہ بھی بیان میں کہا تھا, یہ جو مسلک پرست لوگ ہوتے ہیں نا, مسلک پرست, یہ کیا کرتے ہیں, یہ خود بہت شخصیت پرست ہوتے ہیں. ان کے خلاف کوئی بھی دلیل جاری ہوگی نا, ایک تو غصے سے ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی تسلی سے جواب دینا, جو سوال پوچھا جائے بات کو کیا کر دیتے ہیں, گھما دیتے ہیں. ہم اگر مسلک پرست ہوتے تو میں تراویح میں آپ کو دیوبندی بننے کی دعوت دے رہا ہوتا. میں تراویح کے مسئلے میں آپ کو کہہ رہا ہوتا جو اردو بولنے والے علماء ہیں ان کو فالو کرو. میں کہہ رہا ہوں خلفائے راشدین کو, امام ابو حنیفہ کو, امام شافعی کو, امام مالک کو, امام احمد بن حنبل کو فالو کرو. 1400 سال سے حرمین میں جو ہوتا آ رہا ہے اس کو فالو کرو. لیکن میرے اس بیان کو کیا کہیں گے؟ دیوبندیت کا پرچار کر رہا ہے نا. اور آپ پوری امت کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دو.
آپ کے بابے نے جو دلائل دے دیے اس پہ کو پتھر، یعنی جیسے پتھر پہ لکیر تبدیل نہیں ہوتی نا، ایسے آپ اس کے بارے میں لچک نہ دکھاؤ. آپ کے بابوں نے دلیل دے دی کہ موطا امام مالک میں 8 رکعت کی حدیث بالکل صحیح ہے، کوئی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا. ہم جب اس کو ثابت کرنے کے لیے حوالے دینے کے لیے آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں، آپ وہ حوالے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہم نے وہ حوالے ویڈیو آڈیو بیان میں ریکارڈ کروا بھی دیے ہیں. میرا تراویح کے مسئلے پر آڈیو بیان ہے، اس میں پورے حوالوں کے ساتھ میں نے حدیثیں پڑھ کے پیش کی ہیں. 8 رکعت تراویح جو موطا امام مالک کی حدیث ہے، اس کو کن کن محدثین نے ضعیف قرار دیا اور کن کن نے کہا کہ اس سے استدلال درست نہیں ہے، یہ سارے حوالے میں نے پیش کر دیے ہیں. پھر بھی بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی ضعیف نہیں کہتا، تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا اگر وہ صحیح ہوتی تو امام مالک اپنی موطا پر خود تو فتویٰ دیتے نا، وہ خود تو 20 رکعتوں سے بھی زیادہ کے قائل ہیں. کوئی جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کسی چیز کا. تو مسلک پرستی کی اب میں ایک اہم دلیل آپ کو دے رہا ہوں. اس نماز یہ صلاۃ اللیل ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں بھی بعض لوگوں نے کنفیوژن پیدا کی ہے. بعض لوگوں نے کہا چونکہ یہ صلاۃ اللیل ہے لہذا یہ تہجد ہے، لہذا یہ کیا ہے. ایک صاحب نے یہ بھی دلیل دی ہے، مشہور بزرگ ہیں، انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ نام بھی بدعت ہے، لوگوں نے خود بعد میں رکھا ہے اس کا نام تراویح. نبی سے تو ہمیں صلاۃ اللیل ملتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ملتی. اور دلیل دی ہے امام بخاری نے صلاۃ اللیل کا باب باندھا ہے اور اس کے تحت تراویح کا بھی تذکرہ کیا اور تہجد کا بھی اور وتر کا بھی، لہذا یہ سب کیا ہیں، ایک ہی نماز ہے. یہ ایسے ہے جیسے میں کہوں میڈیکل سائنس کی کتابوں میں ایک باب باندھا ہوا ہے جاندار اور غیر جاندار کے عنوان کے تحت انسان کا بھی تذکرہ ہے، گدھے کا بھی ہے، کتے بلی کا بھی ہے، لہذا یہ سارے ایک ہی ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ارے بھائی یہ جاندار ہونے میں ایک ہیں، اس کے علاوہ یہ ایک نہیں ہے. تو امام بخاری صلاۃ اللیل کا باب باندھ کے جو نمازوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری نمازیں ایک ہیں، تبھی تو ان کو الگ الگ نام دیا گیا ہے. وطر کو الگ نام دیا ہے، تہجد کو الگ نام دیا ہے، تراویح کو الگ نام اگرچہ بعد میں دیا گیا ہے، مگر دیا اس لیے گیا ہے کہ اس کی کیفیات اور اس کے پڑھنے کا طریقہ عام تہجد سے جدا ہے، عام تہجد سے جدا ہے. اس لیے اسلاف نے ہی اس کو تراویح کا نام دیا، یہ علماء دیوبند نے نام نہیں دیا. یہ حدیث کی کتابوں میں نام موجود ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جب نبی نے نام نہیں دیا تو ہم نام کیوں دیں اس کو الگ سے. ہم اس لیے نام دیں گے کہ اسلاف نے جب ہماری آسانی کے لیے ایک نام دے دیا تو ہمیں بھی اس میں آسانی ہے، تو گورنمنٹ نے نام دینے پر کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ اللہ نے. اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ نبی نے نام نہیں دیا مگر بعد میں فقہا نے نام دیا اور ہم نے بھی اس کو نام دے دیا. فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ کوئی حدیث دکھا دو کہ نبی نے اس کو 2 سنت مؤکدہ کہا ہو. بلکہ نبی کی جو حدیثوں میں ملتا ہے رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعتیں. اب کوئی آپ سے پوچھے میں آپ کیا کر رہا ہوں، میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، تو اگلا سمجھے گا فرض پڑھ رہا ہے شاید. آپ کے نہیں میں کیا کر رہا ہوں، سنت. آپ کو وہ نام دو جو حدیث میں ہے، اس کو فجر کی 2 رکعتیں بولو، سنتیں نہ بولو. بھائی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ 2 رکعت سے فرض مراد ہے یا سنت، تو ہم نے اس کو الگ. یہ سنت کا لفظ بھی حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں جو سنت کا لفظ ہے وہ کسی اور معنی میں ہے. حدیث میں تو سنت طریقے کو بولتے ہیں، وہ فرض بھی ہو سکتا ہے، واجب بھی ہو سکتا ہے. یہ تو بعد میں امت نے فرق کیا، یہ سنت ہے اور یہ کیا ہے، فرض ہے. نفل کا جو ہم نے نام دیا نفل، یہ تو سب اسلاف نے نام دیا ہے. نبی کے دور میں ہمیں یہ اصطلاحات نہیں ملتی، فرض، سنت، نفل. قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات میں آپ تہجد پڑھیں، آپ کے لیے نفل ہے. تو یہاں نفل سے مراد وہ نفل نہیں ہے، نافلہ کا اضافی چیز ہے. اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ تہجد نبی پہ فرض ہے، حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، نفل ہے. تو یہاں نفل وہ والا نفل نہیں ہے جس کو ہم نفل کہتے ہیں. تو بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں جو بعد میں فقہا نے ایجاد کی ہیں اور ان کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں ان ٹرمز کو، اس لیے کہ ان ٹرمز کی وجہ سے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے فرق کرنا کیا ہو گیا ہے، آسان ہو گیا. تو خوب سمجھ لو، جب اسلاف نے دیکھا کہ یہ وہ نماز ہے جو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، ایک امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، اس کی مخصوص رکعتیں ہیں، ان تعداد میں پڑھی جاتی ہے، چاند نظر آتے ہی یہ نماز پورے سال کے لیے غائب ہو جاتی ہے، تو اس لیے اسلاف نے اس کو نام کیا دے دیا، تراویح کا. تو یہ نہ میں نے دیا، نہ علماء دیوبند نے دیا، نہ
احمد رضا خان بریلوی صاحب نے دیا، نہ کسی اور نے دیا، نہیں الیاس قادری صاحب نے دیا، نہ کسی اور نے. یہ کس نے نام دیا ہے؟ اسلاف نے. اور آج سے نہیں، صدیوں پہلے. تبھی بیہقی کی روایت میں نے اپنی اس آڈیو بیان میں نا پورے حوالے پیش کیے ہیں، اس میں میں نے وہ روایت بھی پڑھی ہے کہ اسلاف نے اس کو نام دیا تھا تراویح کا. اب آخری بات کر کے بس میں موضوع کی طرف آتا ہوں. تراویح کا نام دیا اس کو. اگر یہ 8 رکعتیں یا 12 ہوتی نا تو اسلاف اس کو تراویح کی نماز کہتے ہی نہیں. کیوں؟ بیہقی کی روایت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا حوالے پیش کرو، تو میرا آڈیو بیان پورا سن لیں، وہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ میں نے وہ 6-7 سال پہلے بیان کیا تھا تو اس لیے آڈیو تھا. اس وقت ویڈیو کی ہمارے پاس سہولت بھی نہیں تھی اور لوگ مانوس بھی نہیں تھے ویڈیو سے. تو پورے حوالے ہیں اس میں. تو اس میں اسلاف نے اس نماز کو کیا نام دیا؟ تراویح. کیوں؟ اس کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے. اس لیے کہ وہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، تھوڑی دیر وقفہ لیتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے. اب قطع نظر اس سے کہ وہ وقفہ سنت ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، ہمیں اس پر اصرار نہیں ہے کہ آپ اس کو سنت کہیں، لیکن اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ 4 رکعتوں کو ایک ترویحہ کہا گیا تھا. عربی میں 2 کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے اور جمع کے لیے بولو الگ صیغہ. تو 4 رکعتوں کو جب ترویحتن کہا گیا تو 8 رکعتوں کو ترویحتین کہا جائے گا، تراویح بولو نہیں کہا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلاف کے دور میں کوئی ایک مسجد بھی ایسی نہیں تھی جہاں 8 یا 10 رکعتیں، کیونکہ 10 رکعتوں کو بھی تراویح نہیں کہہ سکتے. کوئی ایک مسجد بھی روئے زمین پہ ایسی نہیں تھی، ورنہ وہ اس کو یہ نام نہ دیتے. تو تراویح یہ جمع اقصا ہے. جمع اقصا کا مطلب اس میں 4 رکعتیں متعدد بار آئی ہیں، تبھی اس کو تراویح کہہ رہے ہیں. دیکھو مسجد ایک مسجد، مسجدین 2 مسجد، مساجد بہت ساری مسجدیں. اب سمجھیں مساجد. تو اسی طرح ترویحہ 4 رکعتیں، ترویحتین 4 2 دفعہ 8 ہو گئیں. تراویح کا مطلب 4 کا عدد متعدد بار آ رہا ہے. تو یہ لفظ جو اسلاف نے دیا، میں نے اور آپ نے نہیں دیا، یہ نام بتا رہے کہ اس دور میں 8 رکعتوں یا 10 رکعتوں کا کوئی تصور نہیں تھا، ورنہ یہ نام اس میں فٹ ہی نہیں آتا. تو اب جو مرضی کرتے رہے، سعودی حکومت کرتی رہے یا آج کل جو بھی فتویٰ دیتا رہے، ان کی اپنی تحقیق ہے، ہم کسی پہ الزامات نہیں لگا رہے، لیکن ہم نے وہ فالو کرنا ہے جو وہ اسلام جو 1200-1300 سال پہلے بر صغیر میں آیا، وہ اسلام جو امام شافعی کے دور میں مکہ اور مدینہ میں تھا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اسلام جو حضرت عمر کے دور میں مصر میں آیا. اس میں 3 طلاقیں 3 تھیں، اس میں تراویح کی کتنی رکعتیں تھیں؟ 20 تھیں. تو آج جو تحقیقات کے نام پہ ہو رہا ہے تو بھائی، اور اسی وقت پوری امت، امام بخاری نے روایت پیش کی ہے، ایک خاتون کا حوالہ دیا ہے تابعیہ سے کہ جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں. اس کا مطلب ان کے علاوہ جتنی بھی تھیں وہ نماز کیسے پڑھتی تھیں؟ عورتوں کی طرح. وہی نماز مصر میں بھی گئی ہے، وہی ہندوستان میں بھی گئی ہے، وہی عرب میں بھی گئی ہے. اسی وجہ سے عرب نے فالو کیا امام احمد بن حنبل کو. امام احمد ان کے شاگردوں کا فتویٰ، عورت سمٹ کے نماز پڑھے. امام شافعی کو فالو کیا ملیشیا انڈونیشیا نے. ملیشیا انڈونیشیا والے ان کا جتنے قدیم علماء ہیں، آج کا ملیشیا نہیں، آج کا انڈونیشیا نہیں، صدیوں سے جو ملیشیا میں اسلام آ رہا ہے، اور فقہ شافعی کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، عورت مردوں کی طرح نہیں بلکہ سمٹ کے نماز پڑھے گی. عرب میں بھی سمٹ کے نماز پڑھا کرتی تھی، آج سے 100 سال پہلے کا سعودیہ اٹھا کے دیکھ لو. مصر میں بھی جہاں شافعی فقہ زیادہ رائج ہوا، سمٹ کے نماز پڑھتی تھی. مالکی مذہب جو افریقہ کی طرف گیا ہے، امام مالک کا بھی فتویٰ ہے عورت کیسے نماز پڑھے گی؟ سمٹ کے. اور فقہ حنفی جہاں اسلام دوسری صدی ہجری میں بر صغیر میں آیا، وہاں بھی ساری آپ 100-150 سال پہلے، یہاں تک کہ اہل حدیث بھی دیکھ لو گے نا 150 سال پہلے، ان کے فتووں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب اگر پوری دنیا میں وہ نماز چینج ہو گئی ہے بھائی، اب اگر تو بے شک آپ اس پہ قرآن و حدیث کا کتنا اچھا لیبل لگا لو، ہم اس چینج شدہ نماز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اب بہت کچھ چینج ہو رہا ہے. دجال آنے سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا چینج ہو جائے گا. اب تو فتوے آئیں گے، اب تو، اور کچھ دنوں میں آپ دیکھنا میری پیش گوئی ہے، چند سالوں میں شاید میرے مرنے کے بعد تراویح کی نماز ہی غائب کر دی جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ غامدی صاحب بڑی مضبوط دلیل دیتے ہیں اپنے حساب سے کہ نبی نے 3 دن پڑھ کے جو نماز چھوڑ دی ہے، آپ اس کو پڑھ کیوں رہے ہو؟ آئی بات سمجھ میں؟
جو نماز نبی نے 3 دن پڑھ کے چھوڑ دی, آپ اس کو پڑھ کیوں رہے ہو؟ تو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ حضرت عمر نے پڑھائی ہے وہ, تو حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے. تو دین میں قرآن و سنت کے ساتھ صحابہ اور اسلاف کو مرج کرنا پڑے گا. اگر آپ نے صرف قرآن کی بات کی تو بھی گمراہ, صرف قرآن اور حدیث کی بات کی تو بھی گمراہ. قرآن, حدیث اور اسلاف اس کے ساتھ ملانے پڑیں گے. اور اسلاف کا مطلب سلفی نام رکھ لینا کافی نہیں ہے, اسلاف کے فتووں کو فالو کرنا پڑے گا. آج جتنے سلفی میں نے دیکھیں 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں. قرآن میرے ہاتھ میں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اسلاف سے ایک ضعیف سند سے دکھا دو واضح ہو کہ رخصتی کے بعد 3 طلاقوں کو کسی نے واضح لفظوں میں ایک قرار دیا. اسلاف سے ایک روایت دکھا دو, میں مان لوں گا. نام ہمارا سلفی نہیں ہے, لیکن ہم 3 طلاق کو جب 3 کہتے ہیں تو سارے اسلاف ہمارے ساتھ ہیں. جب ہم 20 رکعتوں کو 20 کہتے ہیں, آپ کو 99% اسلاف ہمارے ساتھ میں نظر آئیں گے. ناموں میں کچھ نہیں رکھا, نہ دیوبندی نام نہ بریلوی نام. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ دیوبندی کیا کہہ رہا ہے, بریلوی کیا کہہ رہا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ اور تابعین نے کی ہے وہ کون پیش کر رہا ہے, اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جو 15ویں صدی کے مولوی کہہ رہے ہیں وہ کون پیش کر رہا ہے. وہ تشریح جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے میں اس کو مانوں گا. وہ تشریح جو آج مارکیٹ میں آ رہی ہے, کتنا ہی اچھا اور خوبصورت لیبل لگا لو, ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سمجھ جاؤ, ورنہ ایسے بے لگام ہوگے نا, ایسے بے لگام کہ فرقے بنتے چلے جائیں گے. اس سے فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی. آج ایک نیا فتویٰ آئے گا, کل اس سے بڑھ کر ایک نیا فتویٰ آئے گا, پرسوں پھر اور مارکیٹ میں, کیونکہ ایسا پھر بے لگام, اپنے آپ کو پابند. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 میں جو جنتی ہوگا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور کس کے طریقے کو فالو کرے گا, صحابہ. اور صحابہ کو سمجھا تابعین نے, تابعین کو سمجھا ائمہ نے. بعض دفعہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ صحابہ کا نہیں ہے. سارے اسلاف کہہ رہے ہیں صحابہ کا یہی ہے, تابعین کا یہی ہے, تبع تابعین کا یہی ہے. آپ اپنی طرف سے ایک چیز مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو کہ تو یہ امت بانجھ نہیں ہے کہ آج اسلام آ رہا ہے. امت صدیوں سے, ہاں اس میں بدعتیں آتی رہیں اور مارکیٹ سے شارٹ ہوتی رہیں. بدعت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی امت میں پنپ نہیں پائی ہے. ایسی کوئی بدعت نہیں ہے جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہو. ایسی ہزاروں سنتیں جو 1400 سال سے چلی آ رہی تھیں اور آج اس کو کیا کیا جا رہا ہے, چینج. بدعت کا کبھی ٹکتی نہیں ہے. آپ بدعتیوں کو دیکھو, ان کے بھی رسم و رواج چینج ہوتے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بڑا شاندار بیان ہوا تھا اس پر کہ بدعت اور سنت میں بڑا فرق کیا ہے. کہ بدعت پر امت کبھی صدیوں سے قائم نہیں رہی ہے. کوئی ایک بدعت نہیں آپ دکھا سکتے. بدعتی تو ہر دور میں رہے ہیں, لیکن ان کی بدعت ہر دور میں نہیں رہی, بلکہ ان کی بدعت کی ڈیزائن کیا ہوتے ہیں, چینج. پچھلے سال ربیع الاول منانے کا اسٹائل کچھ اور تھا, اگلے سال اسٹائل تھوڑا سا کیا ہوگا, چینج ہوگا. پچھلے سال محرم کا اسٹائل تھوڑا سا چینج تھا, اگلے سال اور چینج, اگلے سال اور چینج. کچھ نئی آ جائیں گی, پرانی والی غائب ہو جائیں گی. ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کہ 1400 سال سے ایک جیسی بدعت چلتی چلی آ رہی ہو. اللہ نے اس امت کو محفوظ کیا ہے کہ یہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. تو میں آپ کو علماء کی گستاخیوں کا نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے کوئی 8 رکعت کا فتویٰ دے رہے تو آپ ان کی بے ادبی کریں. امت میں پہلے بڑے پھڈے ہو رہے ہیں. میں تو صرف آپ کو اسلاف سے جوڑ رہا ہوں کہ جو اس وقت ائمہ اربعہ سے جڑ کے رہ جائے گا نا, ان چاروں فقہا سے, ان سے خروج نہ کرو. جو اس وقت ان سے جڑ جائے گا اپنا اور اپنی اولادوں کا دین بچا لے گا. ایک اہل حدیث میرے پاس آئے وزیرستان میں, میری بڑی اچھی دوستی اب بھی ہے. مجھے کہنے لگے یار میں تو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی آپ جو قرآن و سنت کو, ٹھیک ہے فالو تو سب نہیں کرنا ہے, لیکن اس کو لگام دو. آپ کا قول چاروں ائمہ سے خارج نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلے گا, جس طرز پہ آپ چل رہے ہو, آپ کے جب بچے پیدا ہوں گے نا وہ آپ سے ایک اسٹیپ آگے ہوں گے. وہ ایسی تشریح مارکیٹ میں لائیں گے, آپ کچھ ایسی تشریح لا رہے ہیں جو آپ کے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی, بلکہ آپ کے باپ دادا میں جو اہل حدیث ہیں انہوں نے بھی نہیں سنی ہوگی. ٹھیک ہے نا, کچھ ایسی. اگلی نسل اس سے تھوڑی سی 2 اسٹیپ آگے, اور اس سے اگلی والی کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کس جنگل میں جائے, کہاں جائے وہ. تو اس لیے میں نے کہا میں آپ کو جہنمی نہیں کہتا, نہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اسلام سے خارج ہیں. آج ایک شخص آئے, کہنے لگے میری بیٹی کے لیے اہل حدیث کا رشتہ آیا ہے. میں نے کہا کر دو بھائی, اہل حدیث مسلمان تو ہے بہرحال,
لیکن یہ طرز جس پر ہمارے اہل حدیث بھائی چل رہے ہیں نا, اجتہاد کا جو ہر آدمی کو اتھارٹی دے دی ہے, اس سے امت میں خیر برآمد ہونے والی نہیں ہے. اس سے امت بالآخر آہستہ 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 بے لگام ہوتے ہوتے ٹکڑوں میں بٹتی چلی جائے گی. تو اس لیے کچھ اس کو باؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کی ایسی تشریح. جی ہاں بالکل, لا ہی نہیں ہوگا ایسے ہی جو اٹھائے قرآن حدیث, جیسے آپ کر رہے ہیں نا. ایک مشہور صاحب ہیں, لوگ کتنے بیوقوف بن رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ بیوقوف بنا رہے ہیں, حوالے غلط پیش کر رہے ہو آپ, ترجمے غلط کر رہے ہو, لیکن لوگوں کی واہ واہ دیکھو یار, آپ بیٹھ کے واہ واہ دیکھو, ترجمے غلط. ایک حدیث کا مطلب جب آپ کے اگینسٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور بیان کیا جاتا ہے, جب آپ کے حق میں جاتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور بیان کیا. ایک حدیث میں ایک لفظ آیا ہے, جب حضرت معاویہ کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کا ترجمہ کچھ اور کیا جا رہا ہے, جب وہ اہل بیت کے اگینسٹ جا رہی ہے تو اس کا ترجمہ کچھ اور کیا جا رہا ہے. یہ دھاندلیاں آج کے مجتہدین کر رہے ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ. جو تم میں فالو کر رہے پچھلوں کو فالو کرے, آج کے لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. سمجھتے ہو؟ آج کافی ہو گیا میرا خیال ہے درس, بس ایک دو آیتیں جلدی پڑھ لوں تاکہ کچھ تو آئے نا سامنے جو عبرت جو نصیحت کی باتیں ہیں. اچھا میرے بھائی, تو اچھا لوگ پھر مجھے کہتے ہیں حوالے نہیں دے رہے, حوالے نہیں دے رہے. بول تو رہا ہوں, میری جتنا یہ تراویح پر بیان ہے, آڈیو بیان ہے, مفتی طارق مسعود آڈیو بیان تراویح لکھیں, ایک ایک روایت کی سند بھی پڑھی ہے. ہمارے ہاں جب عام طور پر جو حوالے دینے والے لوگ ہیں نا, سند نہیں پڑھتے, نمبر صرف بیان کرتے ہیں. آج کل جو پاکستان میں چل رہے ہیں, کیوں نہیں پڑھتے پتہ ہے؟ پڑھنی آتی نہیں ہے سند ان کو. سمجھ رہے ہو؟ سند پڑھنی نہیں آتی ہے. تو یہ تو علم کا حال ہے. حمزہ وصلیہ کا فرق معلوم نہیں ہے. ایک مشہور صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک حدیث میں آتے اللہم بسمک اموت و احیا, اور ایک میں آتے اللہم باسمک اموت و احیا. یہ گرامر کے لحاظ سے اتنی بڑی غلطی ہے کہ مدرسے کا پہلی جماعت کا بچہ کہے گا کہ جس آدمی کو بسمکا اور باسمکا کا نہیں پتا وہ مجتہد بنا ہوا ہے, لوگوں کو مسائل بتا رہا ہے قرآن و حدیث. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ انگلش میں ایک پروفیسر نے کہا آئی نو اور ایک نے کہا آئی کنو. ابے کہ لکھا جائے نہ لکھا جائے سائلنٹ ہی ہوگا ہمیشہ. تو بخاری میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آتے اللہم باسمکا. اسمکا غلط ہے, الف لکھا جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا. یہ حالت جہالت کی ہے اور امت کو گائیڈ کر رہے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں. ابو حنیفہ کا یہ قول غلط ہے, شافعی کا یہ قول غلط ہے, میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں. بھائی تو قرآن حدیث کو نہیں مانتے آپ لوگوں پر قرآن و حدیث کی وہ تشریح تھوپ رہے ہو جو آپ کی ذہن کی پیداوار ہے, اور لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو فالو کرنے سے روک رہے ہو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے حساب کتاب. تو وہ حوالوں سے نا آڈیو بیان میرا تراویح والا پورا ہے. اس کے بعد بھی اگر نیچے کسی نے کمنٹس کیے نا کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے, اس کا مطلب وہ کیا ہے؟ جاہل ہے, وہ اندھا مقلد ہے اپنے بابوں کا. تو پورا بیان سنو, پورا بیان سننے کے بعد پھر بتاؤ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے. تو 6 سال سے یوٹیوب پر ہے آڈیو بیان, 3-4 ٹکڑوں میں ہے کیونکہ لمبا بیان تھا, پوری سندیں پڑھی ہیں اس میں, پھر سندوں پر اشکالات کیا ہیں, اس کے جوابات کیا ہیں, پوری ڈیٹیل سے ہے وہ. اچھا میرے بھائی, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بات یہاں سے کہ مسجدوں میں بھی بعض دفعہ, ہمیشہ ایسا نہیں ہے, بعض دفعہ کوئی مدرسہ یا دینی وہ جگہ بنائی جاتی ہے فساد کرنے کے, کیونکہ دین کے نام پہ لوگ اکٹھے بہت ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. اچھا میرے بھائی, اور پھر اس میں ہمیں ایک بہت اہم سبق کیا ملتا ہے؟ اللہ نے مجاہدین کے بارے میں فرمایا, اللہ نے جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے لڑتے ہیں, فیقتلون ویقتلون, قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں. اور اللہ نے ان مجاہدین سے جو وعدہ کیا ہے تورات میں بھی, انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. تو ساری زندگی جہاد کون کرتا رہے؟ ذرا تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھ لو, صحیح ہے نا. انگریز کے خلاف کون لڑتا رہا ہے اور افغانستان میں کون لڑتا رہا ہے, آپ کو اپنے بابوں میں سے ایک بندہ بھی اس میں تھا ہی نہیں, تو نظر کہاں سے آئے گا؟ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ التائبون العابدون, جو مجاہدین ہیں, یہ خاص طور پر جو ہمارے فوج ہیں بارڈر پہ ملک کی باغ ڈور سنبھالی ہوئی ہیں, انہوں نے
بارڈر کو کنٹرول کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے. التائبون فرمایا جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں توبہ کرتے ہیں, گناہ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں, توبہ. العابدون عبادت کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. تو جو ہمارے فوجی سمندروں میں یا بارڈر پہ جب ان کی تشکیل ہوتی ہے نا, میدان بارڈر پہ, تو ان کا 1 دن کا روزہ کتنے روزوں کے برابر ہوگا, 1 سال. اس لیے مجاہدین کو عبادت کی ان اہمیت زیادہ ہے, مجاہدین کے لیے ثواب بھی زیادہ ہے اور اہمیت بھی زیادہ ہے, کیونکہ نہیں کریں گے تو اللہ سے تعلق اگر کم ہوگا تو پھر آپ دشمن کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے. الحامدون اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. السائحون اور روزے رکھتے ہیں. الراکعون الساجدون رکوع اور سجدے کرتے ہیں. الامرون بالمعروف. میں کچھ دن پہلے ایک رینجرز کے بہت بڑے آفیسر سے ہماری ملاقات ہوئی, کراچی کے سب سے بڑے ہیں وہ, بہت سی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں نا تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جتنے ان کے جو کمانڈ میں جتنے رینجرز کے فوجی تھے, کہتے ہیں سب پر لازم ہے فجر کی نماز کے بعد غالباً 1 پارا پڑھیں گے یا 1.5 پارا, سب پہ انہوں نے نا, وہ پٹھان تھے میجر کے, وہ جو ہے نا سوری رینجرز کے جو ہیڈ تھے نا وہ ادھر کے ہیں, KPK کے تھے, تو انہوں نے سارے رینجرز کے جتنے بھی بھرتی ہوئے جو سپاہی ہیں نا, سب پر لازم کیا ہوا تھا فجر کے بعد سب نے کیا کرنی ہے, تلاوت. انہوں نے کہا آندھی ہو طوفان ہو ہماری تلاوت کا ناغا نہیں ہوتا. میں نے کہا بڑا خاندانی کام ہے ماشاءاللہ. تو یہ فوج میں جو لوگ بھی ہیں نا ان کو عبادت کی ضرورت عام لوگوں سے زیادہ ہے. اللہ نے فرمایا الامرون بالمعروف, یہ پھر نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں, برائی سے روکتے بھی ہیں. والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی حدود کا خیال کرتے ہیں, گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. وبشر المؤمنین, اے نبی ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیں, ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیں. پھر اللہ نے ان آیتوں میں پابندی لگائی اگلی آیتوں میں کہ تمہارے والدین اگر مشرک ہیں تو تمہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے. پھر ایک اشکال کا اللہ نے جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کے لیے دعا مانگی تھی, تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اس وقت مانگی تھی جب اللہ نے پابندی نہیں لگائی تھی. جب اللہ نے پابندی لگا دی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا نہیں مانگی. آج بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے آزر, وہ والد نہیں چاچا تھے. یہ بالکل غلط بات ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ ابا ہی, قرآن جگہ جگہ ان کو ابا کہہ رہا ہے, باپ کہہ رہا ہے, تو پھر مان لو باپ ہے تو خام خواہ میں تعویل کر کے کہ چاچا کی طرف لے کے جانا, اس طرح تو قرآن کی آیتوں کا ایک کچھ بھی گھما کے لوگ کہاں بھی لے کے جائیں گے. تو واضح طور پر ہے ابھی ہی آزر, اپنے باپ آزر سے کہا. تو یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے ابراہیم نے تو مانگی تھی اپنے باپ کے لیے دعا, تو اللہ نے فرمایا وہ جب ان کو اللہ نے منع کر دیا تو انہوں نے مانگنا چھوڑ دی. تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اگر اس کے والدین کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں, دنیا میں زندگی میں کر سکتا ہے. تو اب آپ جو اپنے باپ اور ماں کے لیے نہیں کر سکتا تو غیر مسلم جو آپ کا باپ یا ماں نہیں ہے اس کے لیے کیسے کر سکتے ہیں. آج کوئی بڑی مشہور سیلیبریٹی دنیا سے جاتی ہے, کوئی فنکار تھا, ہندو تھا, سکھ تھا, عیسائی تھا, نیچے وہ کیا ہے ریسٹ ان پیس لکھا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے. تو یہ اسلام کی باؤنڈری ہے. اسلام نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو لکھیں ریسٹ ان جہنم, نہ ان پہ لعنتیں بھیجنے کی ضرورت ہے نہ ان کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. اللہ کا غضب ہے کہ ایمان کی حالت میں جس کی موت نہیں ہوئی, اللہ کہتا ہے میں تمہیں اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں دیتا. ایمان کی حالت میں موت ہو, کتنا بڑا گناہ گار ہو, اللہ کہتا ہے بندہ میرا ہے, لہذا دعاؤں کا دروازہ کیا ہے, کھلا ہوا. اپنے لوگوں کو کون چھوڑتا ہے؟ جو غیرت مند حکومتیں ہوتی ہیں اپنے بڑے بڑے مجرم بھی دوسرا ملک اگر پکڑ لے گا نا اس سے چھڑوائیں گے, بولے کہ ہم کیس چلائیں گے, تمہیں اجازت نہیں ہے. تو اللہ بھی کہتا ہے کہ جو مجھے مانتے ہیں, جو نہیں مانتے, تو مجھے ماننے والے گنہگار بھی ہوں گے, میں نے مغفرت کی دعا کا آپشن رکھا ہوا ہے. نہیں ماننے والے کتنے اچھے ہوں گے, تو بس جتنے اچھے تھے دنیا میں تھے, موت کے بعد ان کے عمل کا میرے پاس کوئی وزن نہیں ہے. تو یہ غیرت کا مسئلہ ہے. آج بہت زیادہ مسلمان براڈ مائنڈڈ بنتے اتنے زیادہ بن گئے ہیں کہ اب وہ ایسا نہ ہو قرآن خوانیاں شروع ہو جائیں کل کہ جی آج وہ حضرت وہ بڑے گلوکار کا وہ بس چھوڑو, وہ منہ سے نام لے لوں گا تو پھر اس گلوکار کی تصویر لگا کے نا لوگ میرا بیان چلا دیں گے. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا لوگوں کے ساتھ. تو یہ اللہ نے فرمایا. غزوہ تبوک ہے, اس میں 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے, ان کی توبہ قبول ہوئی. وہ پھر آگے سورہ یونس ہے. سورہ یونس چونکہ مکی صورت ہے, شروع سے لے کے آخر تک اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل کے انبار قائم کر دی. هو الذی جعل الشمس ضیاء,
وہ اللہ ہے جس نے سورج کو تمہارے لیے ایک روشنی بنایا, چراغ بنایا. والقمر نورا وقدرہ منازل, چاند کی کیسی منزلیں طے کر دی ہیں اس نے, گھٹتا ہے بڑھتا ہے گھٹتا ہے ہزاروں سال سے. لتعلموا عدد السنین والحساب, تبھی تمہیں پتہ چلتا ہے کتنے سال گزر چکے ہیں, کتنے کون سا مہینہ ہے, یکم رمضان ہے, دو رمضان, شوال, ذیقعد, یہ ساری چیزیں اللہ نے چاند سے کیسے کنیکٹ کر دی ہیں. فرمایا کہ اتنے اللہ نے قدرت کے دلائل دیے. ان فی اختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کے عدل بدلے میں, اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اتنے دلائل دیے. اللہ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا, جو لوگ ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں رکھتے, جن کا یہ خیال ہے کہ مر کے ختم ہو جائیں گے, ورضوا بالحیات الدنیا, اور اسی دنیاوی زندگی پر مطمئن ہو گئے, بس یہی مزے چاہیے. واطمأنوا بہا, اسی پر مطمئن ہو گئے, اور پھر وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے. وہ اس سورج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, وٹامن ڈی لے رہے ہیں پجامے پہن کے نا, چڑیاں پہن کے وٹامن ڈی تو لے رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے اتنا بڑا آگ کا گولا یار جلے جا رہے ہیں ہزاروں سال سے, اتنے بڑے بڑے ہائیڈروجن کے دھماکے ہو رہے ہیں. سائنسدان پریشان ہے, اتنا ایندھن اس میں آ کہاں سے رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کس نے بنایا, اتنی آگ ہے اس کے اندر. آپ اسٹیل مل کو تو ویسے بھی بھول گئے ہو, مزید بھول جاؤ گے آپ. اسٹیل مل کو تو گورنمنٹ بھول گئی تھی, اب اسٹیل مل میں تھوڑے دنوں کے بعد مل رہ جائے گی, اسٹیل کیا ہو جائے گی, ختم. حقیقت ہے, صرف مل رہ جائے گی, اسٹیل ہو جائے گی. آہستہ آہستہ اسٹیل وہاں سے چوری ہو رہا ہے. اچھا میرے بھائی, تو اللہ نے فرمایا کہ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے, ہم سے ملاقاتوں کی امیدیں نہیں ہیں, اولئک مأواہم النار, ان کا ٹھکانہ آگ ہے, ان اعمال کی وجہ سے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. اس کے برعکس کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائے کہ اللہ ہم مانتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے, صرف ایمان کافی نہیں ہے, وعاملوا الصالحات, پھر اعمال کو بھی انہوں نے کیا کر دیا, درست کر دیا. یہدیہم ربہم بایمانہم, اللہ ان کے ایمان کی برکت سے ان کو سیدھا راستہ دکھاتا چلا جائے گا. جو ایمان میں نہیں ہے وہ غلط ٹریک پر چلتے. آج تو یہ آیت ایسے واضح ہے نا, جا کے دیکھو یورپ میں جو قوانین بن رہے ہیں, آدمی حیران ہو جاتا ہے یار تمہیں ہو کیا گیا. تو اللہ کہتے ہیں ایمان لائے گا سیدھا راستہ دکھاتے چلے جائیں گے, اور پھر ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی. بھی میرا لاہور میں جانا ہوا, سیالکوٹ, لندن سے ایک بہت بڑے تاجر آئے ملنے کے لیے, بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے. بعض لوگ ایسے سادہ ہوتے ہیں نا, ان کی باتوں میں بناوٹ نہیں ہوتی. مجھے کہنے لگے, میں پتہ نہیں 20-40 سال سے لندن میں ہوں, کہنے یار مفتی صاحب مجھے جنت کا اتنا شوق ہے نا, بس مجھے دعا کرو اللہ مجھے مار کے جنت میں بھیج دے. بڑی سیدھی باتیں کر رہے تھے نا. میں نے کہا ماشاءاللہ, اللہ کرے یہ جذبہ ہم میں بھی پیدا ہو. کہہ رہے ہیں یار مجھے جنت میں جو بار بار اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا, تجری من تحتہا الانہار, کیسے محلات دوں گا ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کہہ رہے مجھے اللہ کا یہ انداز بہت پسند آتا ہے. واقعی جہاں اللہ, جنت کہتے ہیں باغات کو, جہاں اللہ باغات کا تذکرہ کرتا ہے اپنے نیک بندوں کو دوں گا, ہمیشہ اللہ کہتا ہے تجری من تحتہا الانہار, ان باغات میں آبشاریں اور چشمے ہوں گی بہتے ہوئے. وہ باغ جس میں آبشاریں نہ ہوں اس باغ میں لذت نہیں ہوتی. آپ کبھی گرمیوں کے دنوں میں ناران کاغان کی طرف جاؤ جب بارشوں کا سیزن ہو, ایسے پیارے بل کھاتے چشمے اور اتنے خوبصورت باغات. تو اللہ اپنے نیک بندوں سے جہاں بھی جنت کی بات کرتا ہے, ساتھ میں اللہ کیا کہتا ہے, تجری من تحتہا الانہار, ان کے نیچے کیا بہتی ہوں گی, نہریں بہتی ہوں. تو کہہ رہے ہیں مفتی صاحب بس دعا کرو اللہ ایمان پہ داڑھی تھی نہیں ان کی. میں نے کہا داڑھی تو رکھ لو اللہ کے منزل, اتنا جنت میں جانے کا شوق ہے, وداؤٹ داڑھی جاؤ گے کیا؟ وہاں جا کے اللہ نہ رکھوائے وہ آپ کی مرضی. اللہ کہے تجھے یہ والا حلیہ پسند نہیں ہے تو وہاں تو جو چاہے جیسے چاہو گے, لیکن یہاں میں نے کہا کیا کر لو, تھوڑا عمل کو بھی تو فوکس کرو. لیکن یہ جذبہ بڑا اچھا لگا مجھے ان کا. آج جنت کے جذبے بھی کیا پڑ گئے ہیں مان. تو اللہ کیسے بتا رہا ہے کہ جو ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں رکھتے, نہ رکھیں, ان کی ہم سے ملاقات ہوگی بھی نہیں, آخرت میں ان کے ٹھکانہ برباد ہے. اور جو ہمارے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں, ہماری نشانیوں سے غافل نہیں ہے, سورج دیکھ کے دلیل پکڑتے ہیں واقعی اس کا کوئی بنانے والا ہے. مور کے جب پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے صرف اس میں دلچسپی نہیں لیتے بلکہ کہتے ہیں یقیناً اس کو کسی نے بنایا ہے.
جب دیکھتے ہیں کہ مرغی اپنے بچوں کی کیسے حفاظت کرتی ہے اور طاقتور جانوروں سے کیسے لڑتی ہے، کہتے ہیں کوئی ہے جس نے اس کے دل میں ان بچوں کی ممتا رکھی ہے. ایک ایک چیز سے دیکھ کر وہ خدا کے وجود پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. اور اس میں ان کی دعا کیا ہوگی؟ سبحانک اللہ. جنت میں اللہ کا ذکر کرنے کا ایسا مزہ آئے گا جیسے آپ کو یہاں دیکھ کر ڈھکن ہٹنے اور ڈھکنے میں، اس دن بیان میں نے کہا تھا نا، اس سے زیادہ مزہ کس میں آئے گا؟ کیونکہ اللہ سے محبت ہوگی نا تو اس کا نام لینے میں مزہ آئے گا. اور اللہ فرماتے ہیں ملاقات کیسے ہوگی؟ تحیتہم فیہا سلام. سلام سے ابتدا ہوگی اور ملاقات ختم ہوگی. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ہر وقت اللہ کی تعریفیں کریں گے. آج اللہ کی تعریفیں انسان کرتا ہے ثواب کے لیے، جنت میں کرے گا مزے کے لیے. اس کو بار بار دل کرے گا کہ جس خدا نے اتنے احسانات کیے میں بار بار زبان سے اس کی تعریفیں کروں. تو یہ جنت کے اللہ نے اس میں نقشے کھینچے ہیں. سورہ یونس میں اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں. بہت دلچسپ صورت ہے. ایک جگہ اللہ نے اتنے دلائل دیے قل من یرزقکم، بس یہ آخری آیت، من یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ آسمانوں اور زمینوں سے روزی تمہیں کون دے رہا ہے؟ کپاس بھی مٹی سے پیدا ہو رہی ہے، خربوزے بھی مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں، آم انار انگور سب مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں، آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں. اللہ فرماتے کون دے رہا ہے؟ وَمَن أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جس نے تمہیں بینائی دی، کانوں کی سماعت دی اور آنکھوں کی بینائی دی ماں کے پیٹ میں، ایسے سافٹ ویئر لگا دیے جس سے تم دیکھ رہے ہو. اور ان کا مالک ہے وہ کون ہے جو مردوں سے زندہ پیدا کر دیتا ہے. انڈے کو دیکھو بالکل بے جان ہے، روح نہیں ہے، تھوڑے دنوں میں ہارٹ بیٹ اس میں شروع. کون ہے جو ان مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیدا کر رہا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس پوری کائنات کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ اس میں مینجمنٹ کس نے قائم رکھی ہوئی ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. اے نبی آپ جب ان سے یہ سوالات پوچھیں گے تو یہ پکار اٹھیں گے کہ اللہ کر رہا ہے. ان کے ضمیر کی آواز ہوگی کوئی ہے جو کر رہا ہے. وہ تو پھر کتابیں جب ڈاروین کی پڑھیں گے نا تو پڑھ کے پاگل ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن ان کے ضمیر کی آواز کیا ہوگی؟ وہ آواز یہ ہوگی کہ کون ہے، کوئی ایک ذات ہے جو یہ کر رہا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ. ذالک کا اشارے کے وقت اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، یہ ہے. یعنی اللہ گویا ایسے کہہ رہے ہیں اللہ تمہارے سامنے ہے اور تم کہہ رہے ہو ہمیں نظر نہیں آ رہا. اتنے سارے کام جو کر رہے ہیں فَذَلِكُمُ اللَّهُ، تو یہی تو ہے اللہ ربکم، تمہارا پالنے والا. آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. بتاؤ اب حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ گیا؟ اب بھی تم اس اللہ کی توحید اور اس کی قدرت پر ایمان لا کے اس کے مذہب کو، اس کے دین کو فالو نہیں کرتے تو حق کے بعد تو گمراہی کے علاوہ اور کچھ بھی باقی نہیں بچتا. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. تو اس اسلام کو چھوڑ کر اور اس خدا کو چھوڑ کر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ کیا مطلب؟ گویا اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے تم خود نہیں چاہتے، تمہیں کوئی اور ہے جو سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے. وہ میڈیا ہے، وہ ایتھیس لوگ ہیں، وہ ملحد لوگ ہیں، وہ مذہب دشمن لوگ ہیں، وہ شیطانی قوتیں ہیں، وہ تمہاری اپنی خواہشات ہیں. تمہارا اپنا ضمیر اور عقل تو یہی کہہ رہی ہے کہ یہی ہے، لیکن تمہیں یہاں سے کچھ طاقتیں ہیں جو ہٹا رہی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے رب کو چھوڑ کر تمہیں یہاں سے ہٹا کون سکتا ہے؟ تم اس پر مضبوطی سے قائم رہو اور جو تمہیں ہٹانے کی کوشش کرے بول دو ذالکم اللہ. لوگ کہیں گے نا اللہ نظر نہیں آتا، ہم کہیں گے ہمیں تو نظر آ رہا ہے. ذالکم، اللہ کہتے ہیں یہی تو ہے جو یہ سب کچھ بنا رہا ہے. بڑی زبردست صورت ہے. وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا، آج میں نے کہیں بیان کے لیے جانا ہے. گلا تو میرا ویسے ہی ابھی مزید پتہ نہیں کتنی دیر بیان ہو، گلے کی ایسی کی تیسے. پھر کل تراویح میں آواز نہیں نکل رہی ہوگی، پھر وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں غلطیاں جب آواز نہیں نکلتی. پھر سامع صاحب بولتے ہی نہیں ہیں، وہ گنگنا رہے تھے آج بھی بیٹھے ہوئے، غلطی بتا رہے ہیں انہوں اندر ہی اندر نا، سمجھ میں نہیں آ رہا. پولیس بلوانی پڑے گی، بھائی تو تھوڑا اونچا بول لے یار. ہمارے سامنے اللہ ان کو ہدایت، نیک بچہ ہے بیچارہ، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا. بھائی بول تو صحیح نا تو. آپ نے دیکھا ہوگا نا غلطی ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ خود ہی پڑھ رہے ہیں اور خود ہی سمجھ رہے ہیں. تھوڑا زور سے بول کے تھک گیا ہوں میں ان کو، لیکن نیک آدمی ہے اس لیے بات سمجھ میں آ نہیں رہی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.